امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، تو ان کی شہادت کے چرچے تو شہادت سے پہلے کو سمجھ نہیں پایا کہ سامنے بھی نعرہ تکبیر لگانے والے تھے، سامنے بھی بنیادی طور پہ نماز ادا کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی عورت کی توقیر اور عزت کا مسئلہ آ جائے تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں، پورے ملک کے اندر واویلا مچا دیتے ہیں، ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ چلے ہیں جن کو گٹھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی سپرد کر دی کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10 محرم کی جو قیامت خیز صبح ہے وہ نمودار ہو چکی ہے۔ آج شبیہ رسول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پھول جناب علی اکبر علیہ السلام کی مبارک آواز میں میدان کربلا کی فضاؤں میں فجر کی آخری آذان کی گونج رہی ہے۔ آپ ذرا چشم تصور سے اس تمام منظر نامے کو اپنے سامنے رکھیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت اور اپنے تمام جتنے بھی ساتھی، جتنے بھی رفقا اور جتنے بھی جانثار و فداکار تھے، سب کے ہمراہ فجر کی نماز کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر دیا ہے۔ پیشانیاں بنیادی طور پہ سجدوں کی لذت سے مزین ہیں اور زبان تسبیح و قرات سے مستقل تر ہیں۔ عالم یہ ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا، اور یہ بات ان کی ہو رہی ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو رفقائے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی پانی کا ایک قطرہ بھی ان کو میسر نہیں آیا۔ سامنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، یعنی 22,000 تقریباً لشکری وہاں پر موجود ہیں جو اپنی انا میں، طاقت کے زام میں، حکومت کے زام میں، کرسی کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں۔ یعنی وہ اب اس بات کا بھی پاس رکھنے کو تیار نہیں کہ بارہا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں، میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں جگر گوشائے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، میں مولا کائنات کا نور نظر ہوں، لیکن ہر بات کو وہ مکمل طور پہ فراموش کر چکے ہیں کیونکہ دنیا ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ عالم یہ ناظرین کہ جنگ کا جو نکارہ ہے وہ بجا دیا گیا ہے، اور جنہوں نے مہمان بنا کر اپنی رہنمائی کے لیے بلوایا تھا کہ آ کر ہماری امامت کیجئے، بنیادی طور پہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آج عالم یہ ہے کہ وہ سب کے سب مل کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور ان کے رفقا کی جان کے در پہ آ چکے ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کی سانسیں اگر میں یہ کہوں کہ رکی ہوئی ہیں تو غلط نہ ہوگا صاحب، کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس شہادت عظیم کی تکمیل کے لیے آخری مرتبہ اپنے خیمے میں تشریف لائے، جس شہادت کی بشارت نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تھی صاحب، اور ان کو دی جا چکی تھی۔ یعنی اب منظرنامہ یہ ہے کہ قبائے مصری زیب تن فرماتے ہیں، اپنے نانا جان کا مبارک امامہ اپنے سر اقدس پر سجاتے ہیں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ڈھال پشت مبارک پر رکھتے ہیں، اپنے بابا جان شیر خدا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک تلوار ذوالفقار اپنے مبارک گلے میں حمائل کرتے ہیں، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ دست مبارک میں تھامتے ہیں اور اس میدان کارزار کا رخ کرتے ہیں جسے رہتی دنیا تک کرب و بلا کا استعارہ بننا تھا۔ یعنی حمد و صلات کے بعد ہوتا یہ ہے صاحب کہ حجت ایک بار پھر تمام ہو رہی ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک بار پھر آواز گونجتی ہے، اور گونجتی کس کے سامنے؟ میدان کربلا میں گونجتی ہے، اور 22,000 یزیدیوں کے سامنے گونجتی ہے کہ آئے لوگو میرے نسب پر غور کرو میں کون ہوں۔ یعنی ایک بار پھر امام علی مقام حجت تمام فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر پوچھو اور سوچو کہ تم میرے لیے جو کر رہے ہو وہ جائز ہے، یعنی میرا جو خون بہانا ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ اب یہ سوال امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان لشکریوں سے کر رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں؟ اور کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ یہ سارے سوالات اس وقت یزیدیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے لیے یہ فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
مگر ناظرین بات وہی ہے، جب دنیا غالب آ جاتی ہے نا صاحب، جب دنیا، لالچ، حرص، طمع، طاقت، قوت، پیسہ، اور اس کی سب سے بڑی مثال بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں آپ کو نظر آئے گی کہ ہم حکومت کے لیے، کرسی کے لیے، طاقت کے لیے کیا کچھ نہیں دیکھ رہے صاحب، کہ لوگ کیا کچھ نہیں کر گزرتے، کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ آگے جا کے میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، تو ذرا سوچئے کہ وہ جو منظرنامہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ جس وقت تمام جتنے بھی یزیدی ہیں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی اپنی لالچوں میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن سعد نے وہ جملہ کہا تھا نا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، کہ جسے رے کی حکومت کی لالچ تھی۔ بہرحال ناظرین، اب منظرنامہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے علی اصغر علیہ السلام کی شہادت تک ساری کی ساری شہادتیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے وجود کو چھلنی کر چکی ہیں کہ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیرخوار نہ چھوڑا حسین کا۔ معاملہ یہ ہے کہ بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال مگر اپنے حوصلوں میں انتہائی بے مثل و بے مثال جگر پارہ رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کا چین، جنتی جوانوں کے سردار اور مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آخری حجت بھی تمام کر کے ہزاروں کے لشکر کے سامنے شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ طاہر ناظرین، اب صورتحال یہ ہونے والی ہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے مگر سر جھکا سکتا نہیں۔ یعنی اب چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ میدان کربلا میں وہ اترے ہیں جو سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی اب بنیادی طور پہ میدان کربلا کی جانب وہ چلے ہیں جو جگر گوشہ بطول ہیں، اب وہ چلے ہیں جن کے کان میں آذان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ یعنی اب وہ چلے ہیں جن کو گٹھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور اب وہ چلے ہیں جن کو جرت و سخاوت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ اب وہ چلے ہیں جن کی شہادت کے چرچے شہادت سے پہلے کے ہیں صاحب۔ یعنی آپ کے ذہن میں وہ روایت ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور عرض کیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، تو ان کی شہادت کے چرچے تو شہادت سے پہلے تھے صاحب۔ اب وہ چلے ہیں بنیادی طور پہ جن کا وجود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک سے سینچا گیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اب وہ چلے ہیں جن کا نام آسمانوں سے محبوب رب العالمین پر باقاعدہ اتارا گیا، اب وہ چلے ہیں جن کو جھولا جبرائیل امی جھلاتے اور لوریاں سناتے ہیں، اور اب وہ چلے ہیں جن کی آرام گاہ نانا جان کی مبارک گود اور جن کا اوڑنا کالی کملی ہوا کرتی تھی، اب وہ چلے ہیں جو پنجتن پاک کی بزم کے 5ویں امام ہیں، اور اب وہ چلے ہیں جو حسین و منی وانا من الحسین کے مصداق ہیں۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تاج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر سجایا، وہ کتنا عظیم ترین تاج ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی کربلا سے پہلے تک بنیادی طور پر حسین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھے، اور کربلا کے بعد سے لے کر رہتی دنیا تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ہیں کہ اب وہ چلے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی صاحب، مجھے حیرت ہوتی ہے، اور میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ سامنے بھی نعرہ تکبیر لگانے والے تھے، سامنے بھی بنیادی طور پہ نمازیں ادا کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان بدبختوں کو، ان بد نصیبوں کو، ان شقی القلب یزیدیوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی صاحب کہ جس جنت کے لیے تم سب کچھ کر رہے ہو، وہ جنت تو بنیادی طور پہ امام علی مقام کے نانا جان کی ہے، وہ جنت تو بنیادی طور پہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نانا جان کی ملکیت ہے، یوں کہہ لیجئے، بلکہ وہ جنت جو ہے، اس جنت کے اندر جتنے جوان ہیں اس کی سرداری جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر سجی ہے۔ جس کو، میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام کو جنت کا پاس نہ ملا، مطلب مثال کے طور پہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت میں پاس نہ ہوا، یوں سمجھ لیجئے، اسے پھر جنت کا پاس نہ ملا، تو وہ میری سمجھ میں نہیں آیا صاحب کہ وہ دنیا کی ساری لذتوں کے اندر غرق ہو چکے تھے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا وہ جو تاج ہے، جو جنتی جوانوں کا تاج ہے، وہ بنیادی طور پہ دیکھنے کو تیار نہ تھے کہ اب وہ چلے ہیں جن کا رونا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلاتا ہے، اور جن کا مسکرانا بنیادی طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھاتا ہے۔ ناظرین کرام، دل کو چیر دینے والا اور روح کو یقیناً گھائل کر دینے والا منظر اب
میدان کی جانب بنیادی طور پہ لشکر اشقیہ کی جانب ہزاروں یزیدیوں کی جانب اپنی سوکھی زبان لے کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چلیں. یعنی ذرا سوچئے کہ جن کی مبارک زبان کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوسا کرتے تھے، اس ٹوٹے جسم کے ساتھ چلے ہیں جو لعاب دہن مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینچا گیا ہے. یعنی جن کا سر اقدس بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کا مبارک حلقوم بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو مختار کائنات نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بدلے لیا تھا. یعنی جو جنت کے وہ پھول ہیں جن کو محبوب رب العالمین باقاعدہ سونگا کرتے تھے، جن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے، جن کی خوشی سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اور جن کے رونے سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے. یعنی جب بھی حسنین کریمین علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو سرکار فرماتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ دو، ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے بنیادی طور پہ تکلیف پہنچتی ہے. تو ذرا سوچئے کہ کربلا کے اندر جس اذیت سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا گیا اور جو قیامت خیزی تھی صاحب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک اس سے ملول ہوں گے. یعنی جن سے محبت سرور دو جہاں سے محبت ہے اور جن سے دشمنی بنیادی طور پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے. بنیادی طور پہ وہ گلے عذار فاطمہ خاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا. ناظرین کرام، بس پھر ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام کی تلوار جو ہے وہ جلال حیدری کی تصویر بن کر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بن کے بنیادی طور پہ چلی، اور ایسی چلی کہ وہ دشمنوں کو واصل جہنم کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ 72 شہادتیں، کم و بیش 72 شہادتیں دیکھنے کے بعد، یعنی 72 زخم اپنے وجود اطہر پر کھانے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سجدے کے عالم میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. میں یہاں پر ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب. ظاہر ہے یہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ اس میں آپ جتنی گفتگو کریں کم ہے. یعنی ذرا آپ ایک تصور کیجئے کہ صبح عاشور جب علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی ہوگی، اس اذان سے لے کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی حجت تمام کرنے تک، حجت تمام کرنے سے لے کر جو پہلی رفٹ ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے پہلی جو رفٹ ہوئی ہے وہ بنیادی طور پہ حضرت حر علیہ السلام اور عمر ابن سعد کے درمیان بنیادی طور پہ ہوئی ہے. اور جو پہلے فداکار میدان میں کودے ہیں وہ حضرت عبداللہ کودے ہیں. وہ اپنی بیگم کے ساتھ ام وہب کے ساتھ بنیادی طور پہ آئے تھے امام علی مقام سے ملنے کے لیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ جوش ایمانی میں جو ہے وہ میدان کی جانب بڑھے ہیں. جبکہ امام علی مقام حبیب ابن مظاہر کو جو ہے پہلے بھیجنا چاہتے تھے، لیکن حبیب ابن مظاہر بلکہ پہلے جانا چاہتے تھے اور امام نے ان کو روکا تھا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گئے تھے. تو ان کی شہادت سے لے کر علی اصغر علیہ السلام جو کہ 6 ماہ کے شیرخوار تھے ان کی شہادت تک، اور پھر اس کے بعد امام علی مقام کی شہادت تک، یعنی رفقا نے شہادتیں دیں، پھر جتنے بھی ہاشمی چاند تھے انہوں نے شہادتیں دیں، آخر میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کی 6 ماہ کے بچے کی شہادت ہوئی، پھر امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے. اس پورے قیامت خیز منظر نامے میں ناظرین ایک بات تو سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ کربلا بنیادی طور پہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے. لیکن میں اگر صرف اس کا ایک نہیں سمجھ لیجئے کہ ایک جملے کے اندر اگر کرکس نکالوں، کربلا کے تمام تر دروس جو ہیں یقیناً اعلیٰ و عرفاں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پہ بہت کھل کے بہت دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ایک درس جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج کے اس ماحول کے اعتبار سے جو انتہائی ریلیونٹ ہے کہ جس وقت نیزے پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو بلند کیا گیا، اس وقت بھی سر اقدس سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزیدیوں نے جو ہے آپ کے تن اقدس کو سر اقدس سے جدا تو کر دیا، لیکن قرآن پاک کو بنیادی طور پر یزیدی آپ سے جدا نہ کر پائے، کسی طور سے بھی جدا نہ کر پائے. وہ جدا کرنا چاہتے تھے لیکن جدا نہ کر پائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر حسین علیہ السلام تو یقیناً ہمیں کرنا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن فکر حسین علیہ السلام پر ہمیں ضرور چلنا ہے. یعنی یہ جو دور ہے نا صاحب، یہ دور بنیادی طور پر ذکر حسین اور فکر حسین کا جو ہے امتزاج چاہتا ہے کہ ہم ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کو اس انداز سے اپنے وجود کے اندر پیوست کر لیں کہ ہمیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سچا پیروکار بلایا جائے. ذرا سوچئے نا صاحب کہ جس قرآن کو یزیدی آپ کے وجود سے جدا نہ کر پائے، آج اس قرآن کی بے خنی ہو رہی ہے. یعنی جنوری کے اندر جو ہے وہ راسمس پیلوڈون ملعون جو ہے اس نے سویڈن کے اندر قرآن جلایا. اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اپنا وہ سلوان جو ہے وہ اپنا جو ملعون ہے مومیکا،
اس نے جو ہے قرآن کو معاذ اللہ نظر آتش کیا 28 جون کو، اس کے پھر ایک ہفتے کے بعد اس نے دوبارہ آتش کیا، اور ابھی نظر آتش کیا، اور ابھی نیدرلینڈ کے اندر جو ہے دوبارہ نظر آتش کیا گیا. یعنی قرآن کو مستقل نظر آتش کیا جا رہا ہے، اس کی بے خنی کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی یہ صاحب کہ آج ہمیں جو ہے وہ اسمبلی کے اندر خواتین کے حوالے سے کسی کے نازیبا جملوں کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈز چلانے کا تو بڑا شوق ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، میں اس ڈیبیٹ میں جانا ہی نہیں چاہتا. میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی عورت کی توقیر اور عزت کا مسئلہ آ جائے تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں، پورے ملک کے اندر واویلا مچا دیتے ہیں. ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں، لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے. لیکن یہ جو یعنی آپ سوچئے کہ قرآن کی ناموس کا مسئلہ ہے، قرآن کی توقیر کا مسئلہ ہے، قرآن کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر جو ہے ہماری غیرت ایمانی نہیں جاگتی. یعنی پوری قوم جو ہے ایک ایشو کو اٹھا کے اس پہ دن رات لگی رہتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، اور قرآن کو جو ہے معاذ اللہ ببانگ دوحل وہ نظر آتش کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری غیرت ایمانی نہیں جاگتی. یاد رکھیے صاحب، کل بروز محشر ہم امام علی مقام کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے صاحب. اگر ہم سے پوچھ لیا گیا نا کہ میں نے کربلا میں اپنے سب کچھ اپنے خانوادے کو، اپنے بچوں کو سب کچھ لٹا دیا، اپنے اہل بیت کو، اپنے رفقاء کو سب کچھ لٹا دیا تھا، کس لیے؟ دین کی خاطر، تم لوگوں کی خاطر. تم نے کیا کیا دین کے ساتھ؟ اس وقت ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین بھی ضروری ہے، ورنہ یہ ٹکرز، یہ بیانات، یہ خطبات جو ہیں پھر ان کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام کا سچا پیروکار بنائے اور کربلا کو بنیادی طور پہ سمجھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.